اب بلا کسی تاخیر کے میں ہماری ریاست کے مشہور و معروف عالم دین عابر قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں اپنے قیمتی خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور پردہ نشین جمع کی گئی ہماری مائیں اور بہنیں، طلباء کا پروگرام اور طلباء کا تعلیمی مظاہرہ، میرا بچہ پڑوسی کا بچہ بڑی محنتوں کے بعد، حوصلے دلانے کے بعد، ہمت جٹانے کے بعد یہاں پر کھڑے ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے، بھائی بہنوں کو چاہیے، خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی کارکردگی کو دیکھیں، اس کے پریزنٹیشن پر انکریج کریں، اس کی تحسین کی جائے، اس کا حوصلہ بلند کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بخیلی اور نکما پن ہے، بہت بڑی بخیلی اور نکما پن ہے کہ ہم خود تو اپنی نسل کو تیار نہ کریں، اور جنہوں نے ہماری نسل پر محنت کی ہے اور ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے بچے جب سنا رہے ہوں تو ہم کچھ دیر بیٹھ کر ان کا حوصلہ بھی نہ بڑھائیں تو یہ بہت کم ظرفی کی بات ہے۔ مکاتب تاریخ کے اندر مسجد میں مکتب ہوا کرتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں کا ماحول ہی اتنا نورانی تھا کہ تربیت وہیں پر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابیات کی گودیں، صحابہ کا مسجد سے جا کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا، اس زمانے کا نورانی ماحول، تابعین کا دور، حضرات تابعین ایک تو بے شعور بچے ہیں جو مسجد کا ادب نہ جانتے ہوں، پیشاب پاخانہ سے واقف نہ ہوں، صفائی کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ دوسرے وہ بچے ہیں جو باشعور ہوں، مسجد کا ادب، طہارت اور صفائی کے مسائل، موٹے موٹے مسائل سے وہ واقف ہوں۔ ایسے بچوں کو مکتب آنے سے نہیں روکا جاتا، ایسے بچوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جاتا،
ایسے بچوں کے آنے پر ہمت افزائی کی جاتی ہے اور ہمت افزائی کی جانی چاہیے۔ یہ کہا جاتا کہ آئندہ کی نسل اور ملک کو سنبھالنے والے یہی ہمارے بچے ہیں۔ وہاں پر مکاتب میں یہ کہا جاتا تعلموا الحکمت صغارا تعملوا بها کبارا، بچپن میں حکمت کو سیکھو، بڑے ہونے کے بعد اس پر عمل کرو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے آدمی مکتب کی نگرانی کیا کرتے، بڑے بڑے اولیاء اپنی دعا کرانے کے لیے مکتب کے معصوم بے گناہ بچوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ سحنون بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے غلبے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اے اللہ وَلَيْسَ فِي سِوَاكَ حَدٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَامْتَحِنْ، آپ کے علاوہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ جیسے چاہے میرا امتحان لے لیجئے۔ عافیت مانگنا چاہیے، آزمائش نہیں مانگنا چاہیے۔ انہوں نے غلبے میں کہہ دیا کہ امتحان لے لیجئے، اللہ نے ان کا پیشاب روک دیا، تکلیف صحیح نہیں گئی، دعا کرانے کے لیے مکتب کے بچوں کے پاس آئے۔ بچوں اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کر دو۔ انہوں نے اللہ سے آزمائش تو مانگی، وہ اس آزمائش کے متحمل برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، دعا کر دو کہ اللہ کی آزمائش مجھ پر سے ہٹ جائے۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ سلسلہ قلندریہ کے ایک بزرگ تھے دیوان عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی مکتب کے بچے جس پتھر پر اپنے جوتیاں اتارتے ہیں، اپنے چپل رکھتے ہیں، وہ پتھر میری قبر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ ان بچوں کے جوتے اور چپل جس پتھر سے لگے، اگر وہ پتھر میری قبر میں میرے جسم سے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شاید بچا لیا جاؤں گا۔ اللہ کے ولیوں کے یہاں مکتب کے بے گناہ اور معصوم بچوں کی قدر و عظمت اس قدر ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ملک کے بڑے عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مدرسے کی پڑھائی فرض کفایہ ہے، مکاتب کی پڑھائی فرض عین ہے۔ ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے بل کے پاس ہونے کے بعد ایسی مشرکانہ تعلیمی پالیسی، ایسی ہندو احیاء پسندی والی تعلیمی پالیسی کہ جہاں ڈرائنگ بھی مورتیوں کی کروائی جائے، جہاں پر یوگا کے نام پر ورزش کروائی جائے، جہاں سوریہ نمسکار کے ذریعے سے سورج کی پوجا کروائی جا رہی ہو، اور سوشل اور سماجی علوم میں ایکسرسائز ہی یہ ہو کہ اپنے آس پاس لکھ کر لائیے کتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، ان چیزوں کی پوجا کے کیا فائدے ہیں۔ آپ نے پوجا کرنے کے بعد اپنی روحانیت میں کیا ترقی محسوس کی، اپنی طبیعت میں اندر کیا شانتی کا آپ نے احساس کیا۔ سماجی علوم میں یہ لکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے پورے ملک کے، پورے علاقے کے
مسلمان اور انسانوں کو کاٹ دیا جائے اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے تعلیمی نظام کا بدل دیا جانا۔ تعلیم بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں، تعلیم بدلنے سے آئندہ کی نسل ذہنی غلام تیار ہو جاتی ہے۔ 30 کروڑ کو فسادات میں ذبح کرنے کے لیے، 30 کروڑ کو کسی میزائل یا بم سے تباہ کرنے کے لیے، 30 کروڑ کو مرتد کرنے کے لیے کھل کر بہت وقت لگ جائے گا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ایجوکیشن سسٹم کو بدلنا اور تعلیمی نظام کو بدل کر زندہ رکھ کے کافر بنا دینا، زندہ رکھ کر توحید کو مجروح کر دینا، زندہ رکھ کر کفر کی نفرت دل سے نکال دینا، یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کا احساس ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، جہاں پر بھی نسل کشی اور جہاں پر بھی جونوسائیڈ اور جہاں پر بھی قتل عام ہوا ہے، اگر ہٹلر نے کیا، اگر چنگیز خان نے کیا، اگر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کیا، اگر اس ملک میں انگریزوں نے کیا، کہیں پر بھی قتل عام سے پہلے، جونوسائیڈ سے پہلے، نسل کشی سے پہلے تعلیمی نظام کو بدلا گیا، زبان کو بدلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں پہلے عربی زبان کو ختم کیا، اذان سے عربی زبان کا خاتمہ، قرآن بھی پڑھا جائے گا، ترکی میں پڑھا جائے گا، عربی میں نہیں پڑھا جائے گا، جمعہ کا خطبہ بھی دیا جائے گا، ترکی میں دیا جائے گا، عربی زبان میں نہیں دیا جائے گا۔ راتوں رات پوری لائبریریاں کچرا بن گئی۔ 650 سال خلافت عثمانیہ، نقشبندیہ، حنفیہ، اتنی لائبریریاں، اسلام کی شوکت پر زوال، خلافت کا چھننا، خلافت کے سلسلے میں نفرت، ترکوں کے اندر مسلمان ہونے سے زیادہ ترک ہونے پر گھمنڈ، مسلمانوں کا حرمین شریفین سے تعلق کا خاتمہ، مسلمانوں کا عربی زبان سے خاتمہ، یہ سب کرنا مصطفیٰ کمال اتا ترک کے لیے آسان ہو گیا جب اس نے زبان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد علماء سے رشتے کا کٹنا، اس کے بعد قرآن و حدیث سے رشتے کا کٹنا یہ آسان ہو گیا۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے ہماری نسل کی حفاظت کے لیے بالغان کے مکتب کی ضرورت ہے۔ ابھی دسہرے کی چھٹیاں ہیں، بالغ لڑکیوں کے لیے شیڈیول بنائیے، بالغ لڑکوں کے لیے نظام العمل بنائیے۔ بے انتہا اس قسم کے جلسوں میں آ کر روح خوش ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پروگراموں کے مقابلے میں، بڑے بڑے اجتماعات کے مقابلے میں کہ جن میں بچوں کو قیمتی ایوارڈز دیے جاتے ہوں۔ بعض جگہوں پر نوجوانوں نے کتنی صلاحیتیں گٹکھوں پر لگ گئی، کتنی صلاحیتیں فون بدلنے پر لگ گئی، کتنی صلاحیتیں گندے ریچارج پر لگ گئی، کتنی صلاحیتیں مسجدوں کے گنبد و میناروں پر لگ گئی، کتنی صلاحیتیں اپنی انا کو سکون پہنچانے کے لیے کمیٹیوں کی اکھاڑ پچھاڑ عدالت کے مقدموں میں لٹ گئی۔ ہماری کچھ صلاحیتیں مکتب کو مستحکم کرنے پہ نہیں لگ سکتی ہے، کیا ہماری صلاحیتیں اپنے بچیوں کے ارتداد کے روک تھام پر نہیں لگ سکتی ہے؟ کیا ہماری صلاحیتیں ایوننگ ٹیوشن سینٹرز اور سنڈے کلاسز کے جس سنڈے کلاسز میں ایوننگ ٹیوشن سینٹرز میں
ہماری جو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، عالمہ بیٹیاں ہیں، ڈگری کی بھی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں اتوار کے دن 2 گھنٹے کا وقت، 3 گھنٹے کا وقت ماڈرن سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حیا کیا ہے، نکاح کیا ہے، قیامت کے قریب کی علامتیں کیا ہے، فیاضیت کا فتنہ ایمان پر ڈاکے کیسے ڈال رہا ہے، شکیلیت کا فتنہ ہماری نسلوں کو آوارہ کیسے کر رہا ہے، ملک کے بگڑتے حالات کیا ہیں، یہ سب کام ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی توفیق ہو جائے، یہ سب کام ہو سکتے ہیں اگر تمنائیں بدل جائے، یہ سب کام ہو سکتے ہیں اگر تنہائیاں بدل جائے، اگر سب کام ہو سکتے ہیں محض اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ آ جائے۔ میری کمیٹی کا نام، میری تنظیم کا نام، میری جماعت کا نام، میرے ادارے کا نام چھوڑیے، یہ بہت ہی چھوٹی قسم کی ذہنیت۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان، ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے، قلعے میں سوراخ کرنا ہے، موت کے کنویں میں کودنا ہے، اندر سے قلعے کا کیواڑ ہٹانا ہے، قلعے کا دروازہ کھل جائے گا، مسلمانوں کی فوج اندر گھس جائے گی، میدان ہاتھ میں آ جائے گا۔ کون ہے یہ فوج میں تیار؟ اپنی فوج سے پوچھا، ایک نوجوان نقاب پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، درع پہنے ہوئے کھڑا ہوا، میں تیار ہوں۔ اندر گیا، چھلنی ہو گیا، کسی طریقے سے کیواڑ کھولا، علاقہ فتح ہو گیا۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے لشکر کے جمع ہونے کے بعد پوچھا، بھائی کس نے یہ کارنامہ انجام دیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ امیر لشکر بہت غضب میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے میں ایک ایک کو اٹھا کر پوچھوں گا کہ کس نے یہ جان میں جوخم کو مولا ہے، کس نے ہتھیلی میں جان لے کر اپنے آپ کو پھینکا ہے، کس نے اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے، کس نے فتح کو آسان کر دیا ہے، بتاؤ، پوچھوں گا میں ایک ایک کو قسم دلا کر۔ تب ایک نوجوان نقاب اوڑے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، امیر صاحب، اس شرط پر بتاؤں گا کہ اس کا نام نہ پوچھنا، اس شرط پر بتاؤں گا کہ اس کا قبیلہ نہ پوچھنا، اس شرط پر بتاؤں گا کہ اس سے انعام نہ دینا۔ امیر لشکر نے کہا تیار ہوں میں۔ اس وقت اس نے اپنا سر نیچے ڈالا اور کہتے ہوئے آگے نکل گیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ دنیا آج تک اس فوجی کو نہیں جانتی ہے، اس مخلص کو آج تک دنیا نہیں جانتی ہے۔ اور امیر لشکر مسلمہ بن عبد الملک بن مروان ہمیشہ دعا کرتا تھا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقبی، اے اللہ وہ دیوار میں نقب لگانے والے، سوراخ لگانے والے مخلص نوجوان کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر فرما۔ وہ کون ہے اتنا بے نفس، وہ کون ہے اپنی نیت کو اتنا چھپانے والا، میرا حشر اس کے ساتھ فرما دیجیے۔ اپنی نیتوں کو اس رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میرے بزرگوں، معاملات سے متعلق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معاشی انقلاب کا ذریعہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جسمانی، میلاد روحانی کے لیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، تزکیے کی محنت لے کر آئے، تدریس کی محنت لے کر آئے، سیاسی انقلاب لے کر آئے، اجتماعی تبدیلی لے کر آئے، اسی طریقے سے آپ نے معاشی تبدیلی، اکنامک لیول پر ریولیشن بھی آپ نے دنیا میں پیدا کیا۔ اس زمانے میں وہی صورتحال تھی جو ہماری موجودہ صورتحال ہے۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں صحابہ اصل مدینہ کے باشندے تھے،
یہودیوں کے پاس اپنے باغات کو کھجور کے رہن رکھ کر فائنانس پر پیسہ لیتے تھے، مٹی پر پیسہ لیتے تھے۔ اس کے بعد یہودی صحابہ کو ناجائز جنگوں میں استعمال کرتے، ان سے سود وصول کرتے۔ صحابہ وطن میں رہ کر بے وطن تھے، گھروں میں رہ کر بے گھر تھے۔ یہودیوں کے ایسے غلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے ضابطے بتائے، نوجوانوں کے اندر خودداری پیدا کی، زیرو انویسٹمنٹ، بغیر رتی برابر پیسہ قرض لیے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر محنت کا جذبہ ہو، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک صحابی اپنے دو ہاتھ جو محنت کرنے کی وجہ سے گٹھیلے ہو گئے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا اور یہ فرمایا یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ سیرت امت کو غیرت سکھلاتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کم از کم 8 سال بکریاں چرائی ہیں، ریپیڈو نہیں، اولا اوبر نہیں، مارکیٹ میں سامان نہیں، بکریاں، جس کو اس زمانے میں دھنگر قوم کو کوئی اونچی ذات نہیں سمجھا جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سسرال کے ٹکڑوں سے بچانے کے لیے، اپنی بیوی پر بوجھ بننے سے بچنے کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے 8 سال کم از کم بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے ان پہاڑوں میں چند قیرات کے لیے تھوڑی سی مزدوری کے لیے میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اگر میرا نوجوان حلال کام کے لیے محنت نہیں کرے گا، 2 پیسے جمع نہیں کرے گا، تو پھر وہ مکتب کیا چلائے گا، مدرسے کیا آباد کرے گا، ملت کے کاموں پر کیا کھڑے ہوگا؟ مرتد ہو کر بھاگنے والی، غیروں سے نکاح کرنے والی بیٹیوں کو کیا روک سکے گا؟ آپ کیا یونیورسٹی قائم کرنے کا خواب دیکھیں گے؟ آپ کیا کسی گاؤں کے اندر قبرستان تعمیر کر سکیں گے، عیدگاہ کو بچا سکیں گے؟ اپنی نوجوان نسل کو ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کے لیے کیا لائر بنائیں گے، کیا سی اے بنائیں گے، جب آپ ہی جوڑے کی رقم پر جینا چاہتے ہیں، جب آپ ہی بڑے بھائی کی کمائی کے ٹکڑوں پر جینا چاہتے ہیں، جب آپ ہی اپنے بوڑھے باپ کے لائے ہوئی روٹیوں پر آپ جینا چاہتے ہیں، جب آپ چبوتروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کیا بدلیں گے؟ آپ سڑکوں پر مرنا چاہتے ہیں، اسمبلیاں کیا بدلیں گے؟ آپ فون نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وقت کے فرعونوں کی فرعونیت کا چھڑائیں گے؟ آپ اپنی صلاحیتوں کے رخ کو بدلیے۔ کرائے کا آٹو چلانا بہتر ہے فائنانس کی بدترین لت کے مقابلے میں۔ کرائے کے مکان میں کرایہ ادا کرتے ہوئے رہنا بہتر ہے رہن کی اللہ تعالیٰ سے نحوست مول لینے کے مقابلے میں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قُلٍّ۔ یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال، یہ زیرو EMI، یہ بجاج کارڈ کا استعمال اور انسٹالمنٹ پر چیزوں کا خریدنا، یہ کیپٹلزم کی تباہ کاریاں ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی مکاریاں ہیں جو انسانوں کی خواہشات بڑھا کر ان کو قرضوں میں ڈبونا چاہتا ہے۔ نادان قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھا کرتی ہے، بچت کرنے سے بڑی کوئی آمدنی نہیں، فضول خرچی سے بچنے سے بڑی کوئی آمدنی نہیں، رسومات کے نقصانات سے بچنے سے بڑی کوئی آمدنی نہیں، گناہ چھوڑنے سے بڑی کوئی آمدنی نہیں۔
ہماری بہنیں اپنے شوہروں سے کہیں جو نیک بندیاں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، ناجائز زمینوں پر قبضے کر کے نوٹوں کی گڈیاں نہ لاؤ اور لوگوں کے سامان کو دھوکے سے بیچ کر روپیے ہمارے پاس فراہم نہ کرو، ہم فاقے جھیلنے کے لیے تیار ہیں، حرام کھا کے جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نسلیں اجڑ رہی ہیں حرام مال کے نتیجے میں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زمین پر اروا نامی عورت قبضہ کرتے چلی گئی۔ حضرت سعید بن زید خاموش ہوتے رہے، یہاں تک کہ اسی عورت نے جا کر عدالت میں مقدمہ ڈال دیا، سعید بن زید بن عمر بن نفیل نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ سعید بن زید کا دل بھر آیا۔ سعید بن زید نے کہا اگر تمہاری بات سچی ہے کہ میں نے قبضہ کیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی زمین میں مار دے، عمر تک تجھے پہنچا دے، بڑھاپے میں تجھے موت دے۔ ہائے لگ گئی، اندھی بھی ہو گئی، اپنی زمین میں گر کر مر گئی۔ مدینہ پاک میں کہاوت چل پڑی، اعماک اللہ کما اعما اروا، اللہ بھی تجھے اندھا بنا دے جیسے کہ اللہ نے اروا نامی عورت کو، اللہ کے ایک نیک بندے کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ نے اندھا بنا دیا ہے۔ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی کمائیوں کو سانچکوں میں، جماگیوں میں، اب بھی آپ سانچک اور جماگی میں لگائیں گے۔ آپ غزہ کی خبریں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا سب سے چھوٹا خلافت کا علاقہ اور 70 سال سے میزائلوں کے سائے میں کون سا دن ہے جس دن شہیدوں کے جنازے نہیں اٹھتے ہیں؟ اتنے ٹوٹے ہوئے حالات، اتنے بے سر و سامانی کا دور، اس کے باوجود نہ اندھوں کے مدرسے چلتے ہیں، گونگے بہرے اشاروں سے حفظ کرتے ہیں، حاملہ عورتیں حمل کے زمانے میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، بچے والی عورتیں ایک بیٹھک میں اپنی استانی ماں کو قرآن سناتی ہیں، منگنی ہو جانے والی عورتیں اپنے ہونے والے شوہر کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر فخر کرتی ہیں۔ قابل رحم وہ نہیں ہے، قابل رحم میری ماں ہے جس کے آنسو بہو کے دکھڑوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ قابل رحم غزہ کے مسلمان نہیں ہیں جن کی صلاحیتیں واقعی بیت المقدس کی حفاظت پر لگ رہی ہیں۔ قابل رحم میں ہوں، میری تنہائیاں ننگے پن میں لگ رہی ہیں۔ قابل رحم ان کے بچے نہیں ہیں جو اللہ کے نام پر شہید کیے جا رہے ہیں، وہ تو قابل رشک ہیں۔ 40 کلومیٹر کا چھوٹا سا علاقہ پوری دنیا کو ہلانے کے لیے، پوری دنیا کو تڑپانے کے لیے کون سی جنت ہے؟ پوری دنیا کی نگاہ وہاں پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہاں پر کون سا نیوکلیئر بم رکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس ایک علاقے کی طرف متوجہ ہیں؟ سوائے اللہ کی غیبی مدد کے، سوائے اسلام کی طاقت کے، سوائے ان مردوں اور عورتوں کی ایمانی غیرت کے، اور سوائے ان کی اسلامی حمیت کے، اور سوائے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کے، ان کے غم کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنی اذان کو بند کروا دیا، ہم نے تو شرک کو قبول کر لیا، ہم نے تو اپنی نسلوں کے مرتد ہونے کو گوارا کر لیا۔ ہم ان کے مقابلے میں قابل رحم ہیں۔ ہماری معاشرت، ہماری خاندانی زندگی کب سناؤ گے؟ اور کتنی طلاق دلواؤ گے اپنی بیٹیوں کو؟ اور کتنے خلا کے واقعات ہوں گے اپنے گھروں میں؟ جوائنٹ فیملی اور اجتماعی چولہے کی آگ، راتوں کی بے چینیاں۔ سناؤ سیرت کا پہلو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کافر ساس کو کیسے نبھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے کافر داماد کو اسلام میں کیسے داخل کیا۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ، قتیلہ بنت عبد العزیٰ حضرت اسماء کی والدہ، حضرت ابو بکر کی وہ اہلیہ جو مسلمان نہیں ہوئی، ایک مرتبہ ملاقات کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء سے اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کافر ساس کے بارے میں، کافر ساس کے بارے میں آقا کے اخلاق کی بلندیاں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے حضرت زینب بڑی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع بدر میں کافروں کے دباؤ میں لڑنے آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب نے پناہ دے دی۔ حضرت آقا نے فرمایا بیٹا شوہر ہے، اکرام تو کرنا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تنہائی نہ کرنا، تنہائی نہ کرنا، لیکن اب تک تو وہ شوہر ہے، اکرام کرنا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع کافر داماد نے وہ اخلاق دیکھے، مکہ مکرمہ میں جا کے اعلان کر دیا، کافروں کو ان کا مال واپس کیا۔ سن لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا ہوں، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ کافر داماد سمداوے کو نبھایا کیسے جاتا ہے؟ بالوں کی سفیدی سے علم نہیں آ جاتا۔ میری ماں نے نہیں سیکھا، میرے باپ نے نہیں سیکھا، دامادوں سے سلوک، بہووں سے اخلاق میں نے نہیں سیکھا۔ میری ماں تو سوکن بن جاتی ہے، میرا باپ تو اتنا بڑا جاہل ہے، اسے طلاق کے مسائل کی واقفیت نہیں، خلا کی نزاکت کا علم نہیں، دوسرے نکاح کی دشواری کا پتہ نہیں، اور اپنی ناک کے لیے، اپنی ناک کے لیے پولیس اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، اپنی ضد کے لیے وکیلوں کو پال سکتا ہے، علماء کی صحبت میں نہیں جا سکتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سنو ان علماء سے کہو سیرت سنائیں۔ آقا نے اعلان کر دیا اگر کوئی جنت کی عورت دیکھنا چاہتا ہے ام رومان کو دیکھے، حضرت عائشہ کی والدہ کو دیکھے۔ آپ نے اپنی ساس کو قبر میں اتارا، آپ نے دعا کی اے اللہ ام رومان کی مغفرت فرما۔ آپ جانتے ہیں ام رومان نے آپ کے راستے میں کیا قربانیاں دی، کیا قربانیاں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیماریاں علالت لگی ہوئی ہے، انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اداس رہا کرتے تھے۔ خاندان نبوت میں، دربار نبوت میں سلسلہ نسبتیں ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان کی اداسی کو آقا نے دیکھا، اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروایا، یہ فرماتے ہوئے اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری کا نکاح عثمان سے کروا دیتا۔ پڑھو ان علماء سے کہو واقع افک تو سنائیں، امی جان پر انڈا کھانے کا الزام نہیں، فریج سے گوشت تل لینے کا الزام اور بہتان نہیں، بدکاری کا الزام۔ طائف کے پتھر چھوٹے پڑ گئے، احد کے زخم بے وزن ہو گئے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ابو بکر کی بیٹی پر بدکاری کا الزام۔ صفوان ابن معطل قرآن صفائی میں اتر آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، لیکن مجھے سنانا ہے آقا کا اعتدال، مجھے سنانا ہے ام رومان کا صبر و تحمل، مجھے بتانا ہے حضرت ابو بکر کے معاف کرنے کا جذبہ۔ اے ابو بکر معاف کر دے، ابو بکر معاف کر دے۔ حسان ابن ثابت کو
اور مستح بن اساسہ کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے قرآن میں اللہ نے فرمایا الا تحبون یغفر اللہ لکم، ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا اللہ تجھے معاف کر دے اور تم ان لوگوں کو معاف کر دو؟ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ابو بکر کیوں نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے؟ ابو بکر کو مغفرت کی ضرورت ہے، میری ماں کو ضرورت نہیں، میرے باپ کو ضرورت نہیں، میرے بھائی کو ضرورت نہیں، میری بہن کو ضرورت نہیں، میرے وکیل کو ضرورت نہیں۔ ناک چٹواؤں گا میں، تلوے چٹواؤں گا میں، ناک رگڑواؤں گا میں، بالوں میں سفیدی آ جائے گی، گھر اجاڑ کر رہوں گا، معاف نہیں کریں گے ہم۔ یہ کن کی زبانیں ہیں؟ ان کو اپنی قضا نمازیں یاد نہیں، ان کو اپنے قضا روزے یاد نہیں، کیا ان کو اپنے اوپر گناہوں کا پہاڑ یاد نہیں؟ بھول گئے کورونا کے لاوارث جنازوں کو، بھول گئے مراکش اور لیبیا کے زلزلوں کو، بھول گئے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے ان سیلابوں کو جس نے بستیوں کو قبرستان میں بدل دیا ہے۔ جاؤ کبھی کینسر میں تڑپنے والے لوگوں کو دیکھو، کبھی ڈائلسس پر سسکنے والے لوگوں کو دیکھو، 2 دن کی زندگی ہے، موت کے پنجے پتہ نہیں کب دبوچ لیں گے۔ نفرتوں کے ماحول کو ختم کرو۔ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی کمال جو کافروں نے آپ کے اندر محسوس کیا، انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم، حضرت ابو بکر میں انک لتصل الرحم، اور آپ نے سکھلایا صل من قطعک، میرے خاندان میں، میری برادری میں، میری بستی میں، میری کمیٹی میں، میری تنظیم میں کوئی حبار ابن اسود نہیں ہے جس نے حضرت رقیہ کو، حضرت زینب کو اونٹ پر سے گرا دیا۔ امید کے زمانے میں ہماری بستی کے اندر کوئی وحشی نہیں ہے جس نے چہیتے چچا کو ذبح کر دیا۔ میری برادری میں کوئی ہندا نہیں ہے کہ جس نے چچا کے کلیجے کو چبایا اور کھوپڑی کے اندر شراب پینے کی کوشش کی۔ میرے اور آپ کے خاندان میں کوئی ابو سفیان نہیں۔ بے رقم کے لگانے سے سیرت کا اجلاس نہیں، قمقموں کے سجانے سے میلاد کا اظہار نہیں۔ نفرتوں کے اندھیرے ختم کرو، جہالت کے اندھیرے ختم کرو، نشہ اور منشیات اور مخرب اخلاق چیزوں کے استعمال کو ختم کرو۔ مہم چلاؤ نوجوانوں کے رخ کو بدلنے کی، مہم چلاؤ اپنے خاندان اور بستیوں میں طلاق اور خلا کے روک تھام کی، حوصلے اور تمنائیں کرو اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی میں، کہ میرے پاس کوئی مکتب آباد ہو جائے، کوئی غیر مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن فری قسم کے ادارے قائم ہو جائے، اس کے بغیر میری اور آپ کی نسل کی حیا کبھی نہیں بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ہم سب کے بڑے ہیں، صوبے کے اکابر میں سے ہیں، بڑوں کے صحبت یافتہ ہیں، ان کا خطاب سنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سے ہم الحمدللہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں جو بے توجہیاں ہیں، جن کاموں کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے، ان کی جانب حضرت مفتی صاحب نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب نے جو جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں اور جو جو طریقے مفتی صاحب نے ہمیں صحیح رہنے اور صحیح جینے کے بتلائے ہیں، اللہ پاک اس کو ہمارے ذہن نشین فرمائیں اور اسی کے مطابق ہمیں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔